بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آذان کیوں نہیں دی تھی؟ آذان شعار دین میں سے ہے۔ آذان کا احترام، آذان سے محبت پر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ آذان دینے کی ایک فضیلت حضرت معاویہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے: قیامت کے دن کب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ مؤذن کو یہ فضیلت آذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ آذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آذان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازیوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے، اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن کی گواہی بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں آذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ خود ہی سوچ لیں اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں میمونہ کہتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا: اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی آذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دگنا اجر ہے۔ اے عمر! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اس کا حق ادا کرتی ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتی ہیں، اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کی اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی فضیلت ہے آذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ آذان دینے کے حوالے سے کوئی احادیث میں تاکید بھی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ آذان کے دوران کی دعا بھی سکھلائی گئی ہے، اور آذان کے بعد کی دعائیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آذان کیوں نہیں دی؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا،
اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جھاڑیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ الغرض آپ کے اشارے پر بے جان اور جاندار ہر طرح کی مخلوق آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد دعا پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کو اہتمام کیا جائے، اور اذان کے وقت بیت الاخلاء جا کر ان کی فضائل سے اور اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے۔ اذان کے درمیان کے حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت کے مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔